ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون صدق الله مولانا العظیم. معزز سامعین کرام، گزشتہ درس بھی انہی آیات کے متعلق تھا. آیت نمبر 42 پڑھنے کا شرف حاصل ہوا ہے سورہ بقرہ کی. فرمایا حق کو باطل کے ساتھ نہ چھپاؤ اور حق ملاؤ نہ، اور حق کو چھپاؤ نہ، وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہو کہ یہ بات حق ہے. یعنی حق اور باطل کو آپس میں خلط ملط نہ کرو. یہود میں جو بہت ساری بیماریاں آ گئی تھیں، ان میں یہ بھی ایک بیماری تھی کہ یہ گڑبڑ کر دیتے تھے، حق کو باطل کے ساتھ باطل میں چھپا دیتے تھے. یعنی حق اور باطل کا ایسا نیزہ کرتے تھے کہ پہچان ختم ہو گئی تھی کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. تو یہ ایسے، تو اس سے منع فرمایا ہے. یہ بگاڑ پیدا ہوا، اور اسی طرح تحریف کا بگاڑ پیدا ہوا. تلبیس جب کی، ملایا، تو پھر تحریف یعنی جو چیز اپنے پاس سے اس میں داخل کی تو اس کو اور اس میں فرق نہیں چھوڑا. جب لکھا، اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ قرآن مجید کا صرف ترجمہ لکھنا یہ جائز نہیں ہے. اس طرح وہ جب بریکٹ میں ساتھ اپنی بات بھی ڈال دے گا تو لوگ پڑھنے والے یہی سمجھیں گے کہ یہ بھی قرآن کا ہی ترجمہ ہے. اس لیے قرآن مجید کا ترجمہ لکھنے کا جہاں تک بات ہے تو علماء نے لکھا ہے اوپر قرآن کی آیت، نیچے ترجمہ لکھا جائے. تو انہوں نے صرف جب تراجم شروع کیے تو اپنی باتیں بریکٹ کے ساتھ، پھر آنے والی نسل میں بریکٹیں بھی ختم کر دی. تو اب پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان میں حق صحیح تورات کون سی ہے، صحیح زبور کون سی ہے، صحیح انجیل کون سی ہے، جو اپنے پاس سے ان کی تشریح ڈالی ہیں وہ کون سی ہے. وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، اور حق کو چھپاؤ نہ. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَيْلٌ لِّمَن لَّا يَعْلَمُ وَاحِدٌ مِّنَ الْبَيْلِ، جو جانتا نہیں پھر وہ گناہ کرتا ہے تو اس کے لیے ایک ویل ہے، ایک ہلاکت ہے، ایک وعید ہے. اور فرمایا وَوَيْلٌ لِّمَن يَعْلَمُ وَلَا يَعْمَلُ سَبْعٌ مِّنَ الْبَيْلِ، اور جو جانتا ہے پھر اس پر عمل نہیں کرتا تو اس کے لیے 7 گناہ ویل ہے، 7 دفعہ وعید ہے، 7 گناہ ہے اس کو جو جانتا ہے پھر اس کو بتاتا نہیں ہے. آج کے علماء میں یا آج کے ہمارے معاشرے میں علماء سو کی ایک بڑی تعداد جو خود ساختہ مطالعے کے ساتھ اساتذہ کے قدموں میں جا کے بیٹھنے کے بغیر ہی صرف تراجم پڑھ کے جنہوں نے اپنا مشغلہ شروع کیا، ان میں یہی ایک بیماری ہے کہ انہوں نے بھی حق کو باطل کے ساتھ گڑبڑ کر دیا اور کتمان حق کیا. اپنے حکومت وقت اور سرداران اور اپنے ڈی سی اے سی کی جو ہے خوشنودی کے لیے ایسی باتیں اور ایسے مسائل پیدا کرنے شروع کیے جن کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں تھا. حق کو چھپایا اب بادشاہوں کی، وزراء کی نظر میں بہتر ہونے کے لیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حذون علی بن نعل، جس طرح 2 جوتے 2 پاؤں میں پہننے والے ایک ہی کمپنی کے ایک ہی نمبر کے جوتے جو ایک ڈبے میں ڈالے جاتے ہیں جو ہم پہنتے ہیں وہ ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں، اسی طرح جیسے بنی اسرائیل میں بگاڑ اور خرابیاں تھیں میری امت بھی اسی طرح ان کے نقش قدم پر چلے گی. جیسے جوتے ایک جیسے ہوتے ہیں ان کا بگاڑ بھی ایک جیسا ہوگا. جیسا بنی اسرائیل میں بگاڑ تھا یہ ہمارے اس امت میں، میری امت میں بھی یہ بگاڑ پیدا ہوگا. اور یہ کیا کریں گے؟ یہ کتمان حق کریں گے. تو اس پر حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع عثمانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک بڑی تفصیل کے ساتھ حکایت نقل فرمائی ہے. ابو حازم رحمت اللہ تعالی علیہ کی جو تابعی ہیں، جو سلیمان کے دربار سلیمان بن عبد الملک نے انہیں بلایا تو پوچھا، مدینہ کے لوگوں میں مدینہ میں آ کے پہلے پوچھا تھا کہ کیا کوئی لوگ ایسا کوئی شخص ہے جس نے کسی صحابی کی زیارت کی ہو؟ تو کہا ابو حازم ہے. بلایا گیا تو سلیمان نے کہا یہ کیا بے وفائی اور بے مروتی ہے کہ آپ مجھ سے ملنے ہی نہیں آئے؟ تو ابو حازم رحمت اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے کیا میری اور آپ کی پہلے ملاقات ہے، دوستانہ ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. پھر بے وفائی کون سی ہے؟ میں آپ کو جانتا ہی نہیں، مجھے آپ سے واسطہ ہی نہیں، پھر میں آپ کے پاس کیسے آتا؟ تو امام زہری کی طرف سلمان نے دیکھا تو انہوں نے کہا بالکل یہ ٹھیک کہہ رہا ہے. تو یہ لمبی حکایت ہے، اس میں
جو ہے امام ابو حازم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ ان کی خرابیوں کا بھی تذکرہ کیا اور پوری دیانتداری کے ساتھ حق ان کے سامنے بیان کیا. یہ پھر کسی وقت کسی درس میں انشاءاللہ یہ حکایت میں تفصیل سے بیان کروں گا. تو اس کے آخر میں جب یہ ساری باتیں ہو گئیں اس میں ایک یہ تھا تو انہوں نے پوچھا کہ مجھے کوئی نصیحت کریں, تو انہوں نے نصیحت بڑی خوبصورت فرمایا کہ کسی ایسی جگہ نہ جانا جس جگہ جانے سے اللہ نے منع کیا ہے, یعنی گناہ نہ کرنا, اور کسی ایسی جگہ سے غیر حاضر نہ ہونا جہاں حاضر ہونے کا اللہ نے حکم دیا تھا, یعنی نیکی کرتے رہنا. اور آخر میں اس نے 100 اشرفیاں بھیجی, واپس کر دی. حضرت امام ابو حازم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک ساتھ خط لکھا, فرمایا اگر تو جو میں نے تمہیں نصیحتیں کی ہیں, جو حق تمہارے ساتھ بیان کیا ہے, سامنے بیان کیا ہے, یہ اس کا بدلہ ہے تو پھر یہ مجھے خون اور خنزیر کے برابر ہے, اور اگر یہ میری عالم ہونے کی قدردانی ہے تو پھر کیا جتنی اس تمہاری سلطنت میں علماء ہے سب کو یہ وظیفہ دیا گیا ہے؟ اگر سب کو دیا گیا ہے تو پھر میں بھی لینے کا حقدار ہوں, اگر سب کو نہیں دیا گیا تو پھر میں بھی اس کو لینے کا روادار نہیں ہوں. اللہ سمجھنے عمل کی توفیق عطا